السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک اہم انکشاف کیا کہ پاکستان کو معلوم ہو گیا کہ افغانستان میں کچھ امن مخالف قوتیں بدامنی پیدا کرنے کا کردار ادا کرنے کے لیے پھر سے متحرک ہو گئی ہیں۔ اب یہ جو بدامنی والی بات ہے یہ اس وجہ سے اہم ہے کہ اگر آپ افغانستان کا نقشہ دیکھیں تو اس میں وادی پنجشیر کے علاوہ تمام افغانستان عملاً طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ موجودہ حالات میں بھی اگر افغان نائب صدر امراللہ صالح اور احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود طالبان کے مخالف گڑھ وادی پنجشیر میں جمع ہے تو کوئی نہ کوئی تو ہے جو ان کو مدد بھی دے رہا ہے، حل شری کر رہا ہے۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ڈٹے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور یوں سپوائلر کا کردار ادا ہو رہا ہے۔ احمد مسعود نے ایک فرینچ میگزین کو بتایا کہ اپنے والد کی طرح جدوجہد آزادی کو منظم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھی اور میں ان تمام افغانوں کے ساتھ اپنا خون دوں گا۔ ساتھ ہی انہوں نے مطالبہ کیا دنیا ان کے گڑھ پنجشیر میں ان کا ساتھ دے۔ شاہ محمود قریشی نے جو سپوائلر والی بات کی، میرا اندازہ ہے وہ یہ صرف بیان نہیں ہے بلکہ انہوں نے واضح اشارہ دیا ہے کہ کچھ طاقتیں طالبان کے خلاف متحرک ہو چکی ہیں۔ ان کے طالبان مخالف تاجک جنگجو سردار احمد شاہ مسعود کے چھوٹے بھائی چند روز پہلے اسلام آباد میں موجود تھے۔ اس حوالے سے محسوس ہوتا ہے کہ کوشش کی گئی ہے کہ کوئی سیاسی حل نکالا جائے، پر اب لگتا ہے معاملات الٹ چل پڑے ہیں، کیونکہ اس خدشے کا اظہار پاکستان ہی نہیں کر رہا بلکہ روسی وزیر خارجہ سرجی لاوروف بھی کر رہے ہیں کہ افغان صوبہ پنجشیر میں طالبان کے خلاف مزاحمت شروع ہو رہی ہے، جس کی قیادت افغان نائب صدر امراللہ صالح اور معروف طالبان مخالف جنگجو احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود کر رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایک تصویر بھی وائرل ہوئی ہے جس میں امراللہ صالح اور احمد مسعود ساتھ موجود ہے، مبینہ طور پہ طالبان کے خلاف گوریلا تحریک کو منظم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افغانستان کے سابق آرمی چیف جنرل ہیبت اللہ علیزئی کے بارے میں بھی اطلاعات ہے کہ وہ بھی وادی پنجشیر چلے گئے۔ دوسرا، احمد مسعود نے طالبان کے خلاف مزاحمت کے لیے امریکہ سے مدد مانگ لی اور ہتھیاروں کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ اب اس حوالے سے مجھے جو لگتا ہے کہ امریکہ اس معاملے سے ذرا دور رہے گا، پر اپنے ایک اہم اتحادی کو کھلی چھٹی دے گا کہ وہ جو چاہے کرے۔ یہ ملک اس پورے خطے میں سپوائلر کا کردار پہلے بھی ادا کرتا رہا ہے، اس کا نام ہے بھارت۔ اس وقت بھارت دنیا میں واحد ایسا ملک ہے جو چاہتا ہے کہ کسی صورت افغانستان میں امن نہ ہو اور یوں یہ خانہ جنگی کا بہانہ بنا کے افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہے۔ ساتھ ہی بھارت کو یہ بالکل ہضم نہیں ہوئی بات کہ جو طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان کی کوئی جگہ نہیں اور ان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو بھارت کسی صورت نہیں چاہتا نا کہ پاکستان کا بلوچستان، قبائلی علاقے اور کے پی کے میں افغانستان سے دراندازی نہ ہو۔ اگر افغانستان سے ان علاقوں میں سورش برپا رہتی ہے تو پھر عالمی طاقتوں کا سی پیک کو سبوتاژ کرنے والا ایجنڈا بھی آگے بڑھتا رہے گا۔ میرے حساب سے ابھی بھی ممکن ہے کہ افغانستان میں موجودہ وار لارڈز بھارت کی مالی سپورٹ سے طالبان کے خلاف خوفناک محاذ کھول سکتے ہیں۔ میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، پر پھر آپ کو یاد کرا دیتا ہوں کہ ماضی میں بھارت نے افغانستان میں 3 وار لارڈز کی پاکستان کے خلاف باقاعدہ خدمات حاصل کی تھیں۔ بھارت دوبارہ ایسے کر سکتا ہے۔ تاریخ کا سبق تو ہم کو بتاتا ہے کہ افغانستان پہ قبضہ کرنا آسان ہوتا ہے، اصل مرحلہ کچھ عرصے بعد شروع ہوتا ہے، جیسا کہ رشیا اور امریکہ کے ساتھ ہوا۔ اس بار بھی بظاہر طالبان کو کوئی مزاحمت نہیں ہوئی اور بآسانی انہوں نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا۔ اس لیے ابھی بھی افغانستان کو سنگین اندرونی اور بیرونی خطرات کا سامنا ہے، اور اس حوالے سے اس حقیقت کی نشاندہی ضروری ہے کہ بھارت افغانستان میں ہمیشہ آگ بھڑکانے میں مددگار بنا رہا۔ دوسرا، آپ دیکھیں کہ اب نام نہاد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ بھی یکدم سامنے آ گئی اور کہتی ہے کہ طالبان نے افغانستان میں کوئی فتح حاصل نہیں کی بلکہ امریکہ نے ملک ان کے حوالے کر دیا، یعنی افغان عوام میں طالبان کو ان کی مقبولیت کو کم کرنے کی ایک سازش رچائی جا رہی ہے۔ پھر ایک اور پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ طالبان کی عام معافی کے اعلان کے باوجود ان کے جنگجو افغان حکومت اور نیٹو افواج کے ساتھ کام کرنے والوں کی تلاش میں ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا الزام ہے کہ طالبان نے حال ہی میں افغانستان میں ہزارہ اقلیت کے کئی افراد کے قتل عام کیا، ان پہ وحشیانہ تشدد کیا۔ بظاہر یہ تمام روٹین کی خبریں لگتی ہیں جن کو ہم اکثر اہمیت نہیں دیتے، لیکن جب آپ ان کو سب کو اکٹھا پڑھتے ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ایک منظم پروپیگنڈا مہم کا آغاز ہو چکا ہے، یعنی عالمی پلیئرز نے طالبان کے خلاف اپنے ٹوکے تیز کرنے شروع کر دیے ہیں اور اپنے طور پہ طالبان کو بدنام کرنے کے لیے حملے بھی شروع کر دیے۔ اسے میرا ماننا ہے کہ طالبان اور افغانیوں کے ساتھ ساتھ خطے کے بڑے پلیئرز کو بھی اس معاملے میں بھارت اور پنجشیر پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھی چیز یہ ہے کہ چائنا کھل کر افغانستان میں ایک نئے سیٹ اپ کی حمایت میں سامنے آ گیا، اور اس حوالے سے چائنیز وزیر خارجہ جو ہے انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا
کہ عالمی برادری افغانستان پہ دباؤ ڈالنے کی بجائے اس کی مدد کرے، جبکہ اس سے پہلے افغان طالبان نے چائنا کو دعوت دی کہ افغانستان میں سرمایہ کاری کرے۔ اسی تناظر میں روسی وزارت خارجہ کے ترجمان ماریا زکرووا نے کہا کہ طالبان سرگرمی سے امن و امان بحال کر رہے ہیں اور مذاکرات کے لیے آمادہ دکھائی دیتے ہیں۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان روس کے لیے ایک اہم ملک ہے۔ افغانستان اس جغرافیکل اور سیاسی گیم کے بیچ میں کھڑا ہے۔ وہ جس مقام پہ یہ بات اسے دلچسپ بھی اور خطرناک بھی بنا دیتی ہے، کیونکہ اس کی سرحدیں روس کے اتحادی ممالک تاجکستان، ازبکستان اور ترکمنستان سے ملتی ہیں۔ روس نہیں چاہتا کہ دولت اسلامیہ شمالی افغانستان تک پہنچے، کیونکہ اس سے اس کے اتحادی اور ان کے مفادات خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ افغانستان میں اقتصادی مفادات کے لحاظ سے دیکھیں تو چائنا کی دلچسپی افغان علاقے میں تانبے کی کان کنی میں ہے، اور اس حوالے سے جلدی میں آپ کو کچھ حقائق بتاؤں گا کہ افغانستان میں سونا، چاندی، لوہے اور کاپر اور لیتھیم کے تقریباً $1 کھرب کے ایسے ذخائر موجود ہیں جنہیں ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا گیا۔ اگر دیگر معدنیات کو بھی شامل کر لیا جائے تو ان کی مالیت تقریباً $3 کھرب بنتی ہے۔ تو آنے والے سالوں میں دنیا کی تمام بڑی بڑی مائننگ کمپنیز جو ہیں وہ افغانستان کا رخ کر سکتی ہیں۔ ابھی بھی کچھ کمپنیاں کام کر رہی ہیں، ان کے ہیڈ آفسز کابل میں ہیں۔ صرف افغانستان کے غزنی صوبے کی بات کی جائے تو لیتھیم کا سمندر ہے، اور مستقبل میں یہ بین الاقوامی بزنس سینٹر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو میری نظر میں وقت کی ضرورت ہے کہ طالبان اور سابق حکمران مل کر ایسا ڈھانچہ بنائیں جو سیاسی بھی ہو اور اس میں سب شامل ہو۔ اور اس وقت افغان قیادت کی فہم و فراست کا امتحان ہے کہ وہ ان چیلنجز سے کیسے نمٹتی ہے، کیونکہ دنیا تو دیکھنا چاہتی ہے کہ طالبان جو کہہ رہے ہیں کیا اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ دوسرے فریق کو بھی افغانستان کے مفاد کو ترجیح دینی چاہیے، نہ کہ لڑائی جھگڑے کو، کیونکہ اس طرح تو یہ 40 اور سال لڑتے رہیں گے۔ ایک محاورہ ہے نا، لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم۔ دیکھا جائے تو یہ تمام خطہ ایک جسم، اور اس جسم میں دھڑکتے ہوئے دل کا نام افغان قوم ہے۔ افغانستان میں فساد کا مطلب ایشیا میں فساد، اور افغانوں کی ترقی کا مطلب ایشیا کی ترقی۔ اسے پرامن افغانستان کے خواب کو حقیقت بنا کر ہی پورے خطے کو امن اور خوشحالی کا گہوارہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ امید ہے افغانستان میں خانہ جنگی کے بجائے مضبوط حکومت، انسانی اقدار کا فروغ اور فلاحی معاشی نظام کا قیام پاکستان سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کی اولین ترجیح ہوگی، اور ایسا نہ ہوا تو بہت بڑی بدقسمتی ہوگی، نہ صرف افغانوں کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے۔ یاد رکھنے کی یہ بھی چیز ہے کہ امریکہ نے عراق اور شام سے انخلا کے بعد وہاں فوج اور مجاہدین کو آپس میں لڑوا کے لاکھوں لوگ مروا دیے اور ان ملکوں کی معیشت تباہ کر کے رکھ دی، اور افغانستان کے حوالے سے بھی امریکہ کی عراق اور شام والی خانہ جنگی کی پالیسی تھی، لیکن افغانی فوجی اور طالبان نے مل کر جس طرح جنگ کیے بغیر سب کے عزائم پہ ان کے ڈالر پرست پارٹنرز کو جڑ سے ختم کیا، اس کی داد دینی پڑے گی۔ یوں کئی عالمی قوتوں کی حسرتوں میں پانی پھر گیا، پر اصل امتحان یہ ہے کہ یہ اب بھی اس پر قائم رہیں۔ دنیا میں خاص طور پہ خطے کے ممالک کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ طالبان ہی افغانستان کے امن کے ضامن ہے، اور پرامن افغانستان پورے خطے کے امن و خوشحالی کا ضامن ہے۔ اس لیے رشیا، چائنا، پاکستان، ایران اور دیگر علاقائی ممالک کی ذمہ داری ہے کہ افغانستان کا بھرپور ساتھ دیں اور بلا تاخیر اس کو تسلیم کر لیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔